ہم علماء سے سنتے ہیں کہ جب حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے نا تو جبرائیل امین علیہ السلام مکہ شریف سے ساتھ چلے گئے، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے جا کے ایک مقام ایسا بھی آیا کہ نور ہونے کے باوجود بھی عرض کرتے ہیں کہ حضور اب آگے میں نہیں جا سکوں گا۔ پوچھا کیوں؟ عرض کی حضور اگر آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، ٹھیک ہے جی، نہیں گئے، وہیں رہ گئے۔ اب حضرت یاد رکھنا یہ جو دل ہے نا، یہ نعمت اللہ نے حضرت انسان کو عطا کی ہے، فرشتوں میں دل نہیں ہوتا حضرت۔ اور آپ کو کیا بتاؤں دل کیا، اگر دل پوچھنا ہو کیا ہے تو کبھی کسی صوفی سے پوچھنا بیٹھ کے۔ ہم نے تو سمجھا بھائی ایویں ہی ہے نا، تین وال نہیں انجے انجے ہے وے وہ ہے۔ کبھی کسی صوفی سے پوچھنا تو وہ کیا کہتے ہیں، دل دریا سمندروں ڈونگے، دل دریا سمندروں ڈونگے۔ سائنس نے بڑی ترقی کر لی لیکن آج تک بھی یہ پتہ نہیں لگا سکی کہ سمندر کی گہرائی ہے کیا ہے۔ تو کیا حضور سلطان باؤ فرما رہے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچ ہن بھیڑے وچ ہن جھیڑے وچ ہن منگ مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو ہے۔ لیکن دکھ ہے حضرت جی، ہم مری بھی گھوم آئے، ہم نران کگان بھی پھر آئے، کبھی آنکھیں بند کر کے دل کے محلے میں نہیں گئے۔ اسی لیے تو حضور بلے شاہ نے کہا تھا جا جا وڑ دے مندر مسیتی، کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں، وڑے ہی نہیں۔ آکھے پیر بلے شاہ کوئی اڑدیاں پھڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں ہے۔ اتنا ہی تو ٹائم لگتا ہے آنکھیں بند کرنی اور بس اندر حضرت ہیں۔ اور پھر اندر کیا ملے گا؟ حضرت سلطان باؤ پھر کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نہ کر ترلے خواج ہزر دے، او تیرے اندر آب حیاتی ہوں۔ پھر اقبال بولے کہتے ہیں اے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن ہے۔ بڑھو حضرت کدی تے بڑھو یار، اور چلے ہو کدی بڑھو ہی نہ، کدی تے بڑھو نہ، کچھ کڈ ہی لیا گے نا، کچھ چار کتے کھول ہی لیا گے اندر جڑے بن لے دینے سی، بڑے بننے دے جی حضرت حقیقت۔ بغض دا کتا، حسد دا کتا، اے سارے کتے دل چی بجدے نے حضرت، بے یقینی دا کتا حضرت جی۔ اور تائیں خرابی ہے کہ حضرت یہ فقہ حنفی میں نا باقاعدہ لکھا ہے، کیونکہ پہلے یہ مسائل ہوتے تھے، اب تو تقریباً اب ٹینکی کے والے سے کبھی کو فون آیا ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی گاؤں تھا تو وہ کیا ہوا کہ کتا کنویں میں گر کے نا مر گیا حضرت، پھول بھی گیا۔ وہ سارے اکٹھے ہو کے مفتی صاحب کے پاس آیا کہ رضی کی حضور وہ کتا کنویں میں گرا ہے تو پھول بھی گیا، تو اب وہ کس طرح کنویں کا پانی پاک؟ انہوں نے ڈولوں کی مقدار بتائی، بھائی اتنے ڈول کنویں سے نکال دو کنواں پاک ہو جائے گا، اس کے بعد تم اس کے پانی کو پیو بھی، وضو بھی کرو، غسل بھی کرو۔ وہ گئے جناب، جتنے ڈول بتائے تھے نا مفتی صاحب نے انہوں نے نکالے، اور آتے ہوئے نا وہ کنویں کا پانی لے کے آئے، اور مفتی صاحب کو کہتے ہیں جناب ہے خود دا پانی ہے پیو پہلے تسی۔ انہوں نے کہا بھی جتنے میں نے ڈول کیے تھے نکال دیے، کہ نکال دیے۔ انہوں نے کہا پھر پانی پاک ہے پیو۔ انہوں نے کہا مولوی جی جو پانی پاک ہے تو پھر پہلے آپ ہی پیو۔ انہوں نے کہا لے آؤ میں پینا، آیا ہم اسی طرح گئی نا حضرت۔ انہوں نے کہا میں پی لینا حضرت۔ انہوں نے جب پینے کے لیے کیا نا تو کیا دیکھا کہ بال ہے اندر۔ انہوں نے پوچھا بال کتے نے؟ انہوں نے کہا کتے تھے۔ انہوں نے کہا کتا کتے؟ انہوں نے کہا خوہ وچ۔ انہوں نے کہا بے وقوفو او چلے ہو، جنی دیر کتا خوہ چے نا پاویں خوہ دا سارا پانی کٹ دے ہو نہیں جے پاک ہونا کوئی بھی، پہلے کتا کٹو تو پھر ڈول کٹو پھر پاک ہو جائے گا حضرت۔ حضرت جی ہمارا بھی یہی حال ہے، کتے اسی کٹ دے کوئی نہیں، پانی کڈی جان دے دے حضرت، انج نہیں جے پاک ہونا کوئی بھی، انج نہیں جے پاک ہونا، کتے اسی کٹ دے کوئی نہیں، پانی کڈی جان دے دے، انج کتھے پاک ہونا حضرت؟ نہیں بڑو کدی اندر حضرت اپنے، چلو کوئی 4-5 کڈ ہی لے آواں گے نا بھارت، یہ کدی بڑا ہی نہ آیا تو کڈنے کیوں نے حضرت؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اور حضرت جی تانوں کی دساں، جدو اندر دا شیشہ صاف ہوندا ہے نا تو پھر وہاندا کی ایویں تو نہیں کسی نے کہا تھا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، اسی اکھاں کھول کے ویکھنے ہو اکھاں بند کر کے ویکھدے نے،
کیونکہ پھر حضرت وہ اس آنکھ سے نہیں، ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے، پھر وہ اندر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ اور قربان جاؤں، اندر کی آنکھ کی پرواہ، یہ آنکھ تو دیوار کے آگے دکھاتی نہیں حضرت۔ اسی تو اقبال نے کہا تھا، دلے بھی نہ بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں حضرت۔ ہاں، اور جدو حضرت جی اندر دی کھل دیجئے نا، میں تانوں کی دساں کی وخاندی حضرت، کی وخاندی حضرت، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اور حضرت اس کو مولانا روم نے لکھا بھی، ٹھیک ہے جی۔ اب فرماتے ہیں وہ ہمارے روم میں نا ایک بابا جی تھے جن کے پاس ایک ہیرا تھا، پیچھے سے چلا آ رہا تھا جی۔ جب بھی بزرگ کا انتقال ہونے لگتا نا، جس کے پاس وہ ہیرا تھا، تو وہ جس کو اس کے لائق سمجھتا نا، اسے وہ ہیرا بطور امانت دیتا اور کہتا ہے اس کی حفاظت کرنا، اور یہ کسی نااہل کے ہاتھ میں نہ جائے، یہ عشق الہی کا ہیرا ہے، یہ معرفت الہی کا ہیرا ہے، ناقص کے ہاتھ میں نہ جائے۔ وہ پھر اس کی جان سے بڑھ کے حفاظت کرتا ہے۔ حدیث پاک ہے جی، اس کا مفہوم ہے کہ جب محبوب علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے تو اگلی صبح آپ نے اپنے چاروں یاروں کو طلب فرمایا، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، محبوب علیہ السلام کے ظاہری باطنی پہلے خلیفہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جناب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے دوسرے خلیفہ، جن کی محبوب علیہ السلام نے فرمایا شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی، ٹھیک ہے جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا مرتضیٰ، مشکل کشا، شیر خدا، تاجدار حلتا، حیدر کرار، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ تو مفہوم ہے کہ محبوب علیہ السلام کے دست مبارک میں ایک جبہ تھا۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اے ابو بکر، یہ جبہ مجھے میرے اللہ نے عطا کیا ہے، اور اے ابو بکر اگر یہ جبہ میں تجھے دے دوں تو تو اس کا حق کس طرح ادا کرے گا؟ عرض کی، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، میں صدق اختیار کروں گا۔ بہت بڑا مقام ہے، مقام صدق۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، بہت مقام صدق۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر محبوب علیہ السلام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب متوجہ ہوئے، فرمایا عمر اگر جبہ تجھے دے دوں تو تو حق کس طرح ادا کرے گا؟ تو عرض کی محبوب علیہ السلام، میں عدل کو اختیار کروں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب توجہ فرمائی، فرمایا عثمان اگر یہ جبہ تجھے دے دوں تو تو اس کا حق کس طرح ادا کرے گا؟ عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام، میں حیا اور سخا اختیار کروں۔ پھر سب سے آخر پہ باری آئی مولا مرتضیٰ کی، شیر خدا کی باری آئی۔ آپ نے فرمایا اے علی، اگر یہ جبہ تمہیں دے دوں تو تم اس کا حق کس طرح ادا کرو گے؟ تو عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام، میں اس کا حق کس طرح ادا کروں گا کہ میں اللہ کی مخلوق کے عیبوں پہ پردے ڈالا کروں گا۔ فرمایا عرض کی کہ میں اللہ کی مخلوق کے عیبوں پہ پردے ڈالا کروں۔ لکھا ہے کہ وہ جبہ محبوب علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، وہ ساتھ ارشاد فرمایا علی یہ جبہ آیا بھی تیرے لیے تھا۔ اللہ سب فرام فرمائے، اللہ دین کی سمجھ عطا کرے، اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک ہے جی، اس کا مفہوم ہے کہ جب محبوب علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے تو اگلی صبح آپ نے اپنے چاروں یاروں کو طلب فرمایا، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، محبوب علیہ السلام کے ظاہری باطنی پہلے خلیفہ
جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جناب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے دوسرے خلیفہ، جن کی محبوب علیہ السلام نے فرمایا شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی، ٹھیک ہے جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا مرتضی، مشکل کشا، شیر خدا، تاجدار حلتا، حیدر کرار، حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ تو مفہوم ہے کہ محبوب علیہ السلام کے دست مبارک میں ایک جبہ تھا۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اے ابو بکر یہ جبہ مجھے میرے اللہ نے عطا کیا ہے، اور اے ابو بکر اگر یہ جبہ میں تجھے دے دوں تو تو اس کا حق کس طرح ادا کرے گا؟ عرض کی اے اللہ کے محبوب علیہ السلام میں صدق اختیار کروں گا، بہت بڑا مقام ہے، مقام صدق۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، بہت مقام صدق ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر محبوب علیہ السلام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب متوجہ ہوئے، فرمایا عمر اگر جبہ تجھے دے دوں تو حق کس طرح ادا کرے گا؟ تو عرض کی محبوب علیہ السلام میں عدل کو اختیار کروں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب توجہ فرمائی، فرمایا عثمان اگر یہ جبہ تجھے دے دوں تو اس کا حق کس طرح ادا کرے گا؟ عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام میں حیا اور سخا اختیار کروں۔ پھر سب سے آخر پہ باری آئی مولا مرتضیٰ کی، شیر خدا کی باری آئی۔ آپ نے فرمایا اے علی اگر یہ جبہ تمہیں دے دوں تو تم اس کا حق کس طرح ادا کرو گے؟ تو عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام میں اس کا حق کس طرح ادا کروں گا کہ میں اللہ کی مخلوق کے عیبوں پہ پردے ڈالا کروں گا۔ فرمایا عرض کی کہ میں اللہ کی مخلوق کے عیبوں پہ پردے ڈالا کروں۔ لکھا ہے کہ وہ جبہ محبوب علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، وہ ساتھ ارشاد فرمایا علی یہ جبہ آیا بھی تیرے لیے تھا۔ اللہ سب فرام فرمائے، اللہ دین کی سمجھ عطا کرے اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک ہے جی، اس کا مفہوم ہے کہ جب محبوب علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے تو اگلی صبح آپ نے اپنے چاروں یاروں کو طلب فرمایا، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، محبوب علیہ السلام کے ظاہری باطنی پہلے خلیفہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جناب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے دوسرے خلیفہ، جن کی محبوب علیہ السلام نے فرمایا شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی، ٹھیک ہے جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا مرتضی، مشکل کشا، شیر خدا، تاجدار حلتا، حیدر کرار، حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ تو مفہوم ہے کہ محبوب علیہ السلام کے دست مبارک میں ایک جبہ تھا۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اے ابو بکر یہ جبہ مجھے میرے اللہ نے عطا کیا ہے، اور اے ابو بکر اگر یہ جبہ میں تجھے دے دوں تو اس کا حق کس طرح ادا کرے گا؟ عرض کی اے اللہ کے محبوب علیہ السلام میں صدق اختیار کروں گا، بہت بڑا مقام ہے، مقام صدق۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، بہت مقام صدق ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر محبوب علیہ السلام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب متوجہ ہوئے،
فرمایا عمر اگر جبہ تجھے دے دوں تو تو حق کس طرح ادا کرے گا؟ تو عرض کی محبوب علیہ السلام میں عدل کو اختیار کروں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب توجہ فرمائی۔ فرمایا عثمان اگر یہ جبہ تجھے دے دوں تو تو اس کا حق کس طرح ادا کرے گا؟ عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام میں حیا اور سخا اختیار کروں۔ پھر سب سے آخر پہ باری آئی مولا مرتضیٰ کی، شیر خدا کی باری آئی۔ آپ نے فرمایا اے علی اگر یہ جبہ تمہیں دے دوں تو تم اس کا حق کس طرح ادا کرو گے؟ تو عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام میں اس کا حق کس طرح ادا کروں گا کہ میں اللہ کی مخلوق کے عیبوں پہ پردے ڈالا کروں گا۔ فرمایا عرض کی کہ میں اللہ کی مخلوق کے عیبوں پہ پردے ڈالا کروں۔ لکھا ہے کہ وہ جبہ محبوب علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ وہ ساتھ ارشاد فرمایا علی یہ جبہ آیا بھی تیرے لیے تھا۔ وہ غالب نے بڑا زبردست لکھا تھا، وہ کہتا ہے گویا میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، گویا میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا ہے۔ لوگ مجاز میں کہاں کہاں تک گئے، لوگ دنیاوی محبت میں کہاں کہاں تک گئے۔ اللہ کرے جی ہم پہ بھی یہ کرم ہو کہ بس ہم بھی جب ان کا نام لیں تو ہمارا خیال بھی انہی کی طرف ہو، ہماری توجہ بھی انہی کی طرف ہو۔ اس لیے کوشش فرمایا کریں جب نماز پڑھیں تو توجہ، خیال اللہ کی طرف، دھیان اللہ کی طرف، پورا مزہ لیں، رکوع کا مزہ لیں، سجدوں کا مزہ لیں، قیام کا مزہ لیں، ثنا کا مزہ لیں، سورہ فاتحہ کا مزہ لیں، سبحان ربی العظیم کا مزہ لیں، سبحان ربی الاعلیٰ کا مزہ لیں۔ لیکن مزے والی بات ہی کوئی نہیں، بس کیسٹ چل رہی ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحیم۔ ایک دن کسی نے لکھا تھا کسی لحاظ تک بات ٹھیک بھی تھی اور کسی لحاظ تک بات ٹھیک نہیں بھی ہے، کیونکہ آپ جتنی مرضی بھی بولیں، تیز جتنی مرضی بول لیں، میرے اللہ کی شان بڑی بلند ہے، لیکن ایک لحاظ سے بات ٹھیک تھی۔ وہ لکھنے والے نے لکھا جتنی تیز ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اتنی تیز ہم اگر کسی کو اپنی بات سنائیں تو اس نے کہنا ہے کہ پھر کہیں کہ یہ والا ہے۔ اللہ میرے اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے، ٹھیک ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ مزہ لیا کریں کوشش، اور اس کا طریقہ یہ ہے کوشش فرمایا کریں کہ جیسے مسجد میں آئیں بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک تو سوچوں والا بٹن بند کر دیا کریں، کیونکہ ہم مسجد میں آ جاتے ہیں لیکن ہم نے سوچوں والا بٹن بند کیا ہوتا، اس لیے ہوتا کیا ہے بیٹھے ہم مسجد میں ہوتے ہیں لیکن ہم مسجد میں ہوتے کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی، اس لیے بٹن ہی بند، بھائی بیٹھنا جو ابھی ادھر تو پھر ادھر کے ہو کے بیٹھو، اب بٹن بند کر دیا کرو، تار کاٹ دیا کرو، کنیکشن کاٹ دیا کرو، کوشش کرو جس کے گھر میں آئے وہ کنیکشن بھی اسی ذات سے جوڑو، کوشش کرو جس کی بارگاہ میں آئے وہ کنیکشن بھی اسی سے جوڑو۔ لیکن ہوتا کیا ہے کھڑے اس کی بارگاہ میں ہوتے ہیں لیکن کنیکشن ہمارے کہیں اور جڑے ہوتے ہیں، اس لیے تو پتر پھر ہوتا کیا ہے خالی آئے خالی چلے۔ باقی میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ کوئی یہاں آئے اور آ کے خالی چلا، ہو ہی نہیں سکتا پتر، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ حضرت شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک ربائی ہے، جس کا ایک مصرع ہے این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، ایتھے آن والا کدی خالی گیا نہیں۔ پتر ہم فقیر لوگ ہیں، آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوں، وہ آپ ہی سمجھتے ہیں اور میں ہی سمجھتا ہوں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کبھی قرآن کریم سے پوچھیں کہ اے اللہ کی کتاب ہمیں ذرا ہمارا حقیقی سٹیٹس تو بتا، ہمارا حقیقی سٹیٹس کیا ہے، تو پھر قرآن کیا کہتا ہے، یا ایوہ الناس، اے لوگو، یا ایوہ الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے فقیر ہو۔ ہم سارے کیا ہیں؟ اللہ کے فقیر ہیں، ہم سارے اللہ کے فقیر، لیکن آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں یا میں کیا سمجھتا ہوں وہ آپ اور میں ہی سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سارے اللہ کے فقیر ہیں، ہم سارے اللہ کے، اس لیے پتر جب یہاں آؤ فقیر بن کے آیا کرو، جب بھی یہاں آؤ فقیر، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے،
نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. لیکن کیونکہ پتر سیکھنے سکھانے والی تو ویسے بھی باتیں اب اہل سنت کے اسٹیجوں سے ناپید ہیں، شعر و شاعری کی بھرمار ہے، تو بس پھر سارے شعر ہی لے کے جاتے ہیں. اس لیے ہم اس سے بھی محروم ہیں کہ ہمیں کم از کم اتنا پتہ ہو کہ اللہ کے گھر میں آنے کے آداب کیا ہیں. یہ کم و پیش 6-7 سال میری بھی امامت کی ڈیوٹی رہی، کیونکہ پیر و مرشد کی طرف سے ڈیوٹی تھی اور بڑی سختیاں تھیں. اذان خود کہنی ہے، اور عصر اور عشاء کی سنتوں میں بھی چھٹی نہیں تھی حضرت. تو وہ اس لیے کیا ہوتا تھا، کیونکہ اذان خود کہی ہوتی تھی، تو وہ اذان سے فارغ ہوتے ہی میں نے سنتوں کی نیت کر لینی. تو اس لیے بھی نماز میں 5-6 منٹ رہا کرتے تھے تو میں فارغ ہو جاتا. تو پھر کیا کرنا، پھر مصلی پہ بیٹھ جانا، اور پھر میں نمازیوں کا مسجد میں آنے کا طریقہ دیکھتا تھا اور حیران رہتا تھا کہ یہ مسجد میں ہی آ رہے ہیں. ہم مسجد میں بھی ایسی چال چلتے ہوئے آتے ہیں جس چال چلنے کی اجازت بار سڑک پہ بھی نہیں ہے. بٹن کھلا ہے، چلو یہ ہے بٹن بھی کھلا ہے، مونڈے چکے نے سینہ چوڑا ہے. حضرت صاحب کتنے آ رہے نے؟ او بھائی یہ چال تو باہر نہیں چل سکتے، تو اللہ کے گھر میں یہ والی چال چل کے آ رہا ہے. فقیر ہیں بس. اور صرف پھر فقیر نہیں ہے، اس کے آگے بھی کیا ہے، آنتوں میں پخانہ ہے، منہ میں تھوک ہے جو اکثر بولتے ہوئے باہر گر جاتا ہے. ہمارے ناک سے کتنی گندی چیز بہتی ہے، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے جی، پھیپھڑوں میں بلغم ہے، پتے میں سفرا ہے، تلی میں سودا ہے، مسانے میں پیشاب ہے جی، اور بنے مٹی سی. پتہ نہیں پتر کس شے کی آکڑ ہے ہم میں، کس شے کا گھمنڈ ہے، کس شے کا تکبر ہے. اٹھ کے بتاؤ تو صحیح مجھے کہ مجھ میں یہ ہے کیا ہے. ہمارے گھر کا گٹر بھی اتنا گند نہیں رکھتا پتر جتنا گند تیرے اور میرے اندر ہے. ہمارے محلے کی نالی بھی اتنی گندی نہیں ہے جتنا گند آپ کے اور میرے اندر ہے. پتہ نہیں کس چیز کے سری ہیں ہماری گردنوں میں، کس چیز کا ہمیں گھمنڈ ہے، کس چیز کا ہمیں مان ہے. اور یہ گھمنڈ ہی ہمیں مرواتا ہے، یہ مان ہی ہمیں مرواتا ہے. ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، آپ سب کو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پیار ہے، لیکن مجھے ذرا ڈبل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کی برادری سے بھی ہوں، اس لیے مجھے ڈبل ہے. یہ میری جد ہیں، میرے بڑے ہیں مجھے. تو پھر میاں صاحب نے بڑا کمال لکھا، کیا کہا، اللہ میں تو کہتا ہوں یہ سارا جو شعر ہے نا، یہ مسجد کی انٹرس پہ لکھاؤ تاکہ ہر نمازی آتے ہوئے پڑھے اور کو تھوڑا سا بندہ بن جائے. تو میاں صاحب پھر کیا کہتے ہیں، جس نے اونچا نام رکھایا، جس نے اونچا نام رکھایا، تے چولہے دے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد تے لنگ جاویں گا اڑیا. نیواں کیڑی شے پتر آکڑ ہے، تو دسو تے صحیح من کیڑی ککھ بھی نہیں ہے. جس نے اونچا نام رکھا، اونچا نام ہو دا جی، سبحان ربی الاعلیٰ ہو دے لئی، سبحان ربی العظیم ہو دے لئی، الحمدللہ رب العالمین ہو دے لئی، تبارک الذی بیدہ الملک ہو دے لئی، سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء یہ ہو دے لئی. ساڈے کی ساڈے یہ تے شکر کرو، پتہ نہیں میرے مالک نے اتنے کی لا چھڑیا ہے، بو باہر نو نہیں آندی ہے تے پتر اسی اپنی بو نال آپ ہی مر جائیے. لیکن کی ہے الٹا، پتر کوئی چیز ہو تو پھر بھی اکڑنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہے ہی کچھ نہیں ہے ہی کچھ نہیں. اس لیے اسپیشل میرے جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں پتر یہ والی چال نہ چلے. اصل میں نا ہم بتانا چاہتے ہیں یہ چال چل کے کہ میں بڑا دلیر ہاں. دلیراں نو دسنا نہیں پیندا کہ میں دلیر، دلیراں نو دسنا نہیں، پتر انہاں دے کام ہی دسدے نے کہ ہے دلیر. یہ کیونکہ ہم دلیر ہے نہیں، اس لیے ہم بٹن کھول کے سینہ چوڑا کر کے اور منڈے ایسے ایسے کر کے نا لوگوں کو اصل میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں دلیر. اللہ ہم دلیر، میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے ونڈے ڈال دی ہیں. فرمایا پاک وہ نہیں جس کی محفل پاک ہے، پاک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. پاک وہ نہیں جس کی محفل پاک، پاک وہ ہے جس کی تنہائی. ون ڈال دیتی ہے. اور آگے کیا فرمایا، فرمایا دلیر وہ نہیں جو غصہ کر جائے، دلیر وہ ہے جو غصہ پی جائے. تو پھر اس لحاظ سے تے میرے خیال نہ دلیر ہے تھے، کیونکہ پتر اسی اس تو علاوہ اور کیتا کی
स्पेशल मैं अपने नौजवानों को देख देख के हैरान होता हूँ साहब, हैं जी, गुस्सा बड़ा, डंड बड़े, छातियाँ बड़ियाँ बड़ियाँ चौड़ियाँ, हैं जी, गन्ना शन्ना भी रखियाँ ने, लेकिन की है सारियाँ आपस की एक दूजे वास्ते। ये पुत्र कभी कश्मीर जाओ, मैं तो बड़ा जज्बाती सा मिजाज है, बड़ी कोशिश करता हूँ कि इस पे कंट्रोल करूँ, नहीं होता है। ये कभी आप कैंट जाए ना, ये KFC वाले रास्ते से, तो जैसे ही हजरत वो आप जो आर्मी वालों ने बनाया है, तो उसको क्रॉस करेंगे तो आगे सड़क के बीच एक तख्ती लगी है जिस पे क्या लिखा है, जम्मू 50 किलोमीटर, जम्मू 50 की, सिर्फ हमसे जम्मू कितना है, तो 77 साल हो गए हजरत साहब वहाँ जुल्म और बर्बरीयत नंगा नाच नाच रही है। साढ़े तो किन्ने दूर ने, सिर्फ 50 किलो। वैसे हजरत साहब बड़े बहादुर, बड़े दलेर, बड़े कद, बड़ियां बड़ियां चौड़ियां छातियां, बड़े डंड, बड़ियां बंदूकां शदूकां, लेकिन सारियां एक दूसरे लिए। कोई बहादुर भी उधर नहीं गया, कोई दलेर भी उधर नहीं गया, हाँ जी, साढ़े डंड भी उन्होंने काम नहीं आए, साड़ियाँ बंदूकां भी उन्होंने काम, क्योंकि ये जब भी हमने चलाई हैं एक दूसरे पे चलाई। और हमने क्या किया 77 सालों में, 70 साल हो गए हजरत वो रोते रहे हैं जी। वैसे मेरे पाकिस्तान में बड़े बड़े डायलॉग मशहूर हैं जी, वो गुजर दा वैर, हैं जी, बट बदमाश, मियाँ दा खड़ाक, हैं जी, जट दा गंडासा। 77 साल पुत्र वो आवाज़ें देते रहे हो, कोई आओ गुजर इत्थे भी आके बदू वैर लो, कोई नहीं। 77 साल उन्होंने आवाज़ें दी, वो कोई जट इत्थे भी गंडासा लैके आओ, कोई जट गंडासा लैके नहीं गया। जट दा गंडासा जदू चले अपने ते चले। 77 साल हजरत वो बट बदमाश को भी बुलाते रहे, कोई नहीं गया। 77 साल उन्होंने मियाँ को भी बड़ा बुलाया कि कोई मियाँ आके इत्थे खड़ाक करे, लेकिन जो कीता जदू कीता सी अपने अंदर कीता। और मेरे पाकिस्तान में दलेरी और बहादुरी किसका नाम रख दिया गया, महल्लेदार ना लड़ो, मसाए ना लड़ो, माड़े नू पै जाओ, चिंगठी वाले नू मारो, सब्जी वाले ना लड़ो, हैं जी, ते तगड़ा है ते दौड़दा जो। यही है पुत्र, और क्या है, यही है इधर, और क्या है। इसीलिए तो पुत्र मेरे मौला मुश्किल कुशा ने वन डाल दी, फरमाया दलेरो नहीं जड़ा गुस्सा कर जाए, दलेरो वे जड़ा गुस्सा भी है। और फिर सिर्फ कहा नहीं पुत्र, करके भी दिखाया। यहूदी से लड़ रहे हैं, जुल्फ़िकार बरस रही है, हैं जी, यहूदी नीचे गिरा लिया, जुल्फ़िकार हवा में लहराई, उस यहूदी का की गर्दन तन से जुदा करने के लिए उसने चेहरे अली की बेअदबी कर दी, उसने थूका उस मनहूस ने, बस उसका थूकना था। हजरत अली पाक उठ खड़े हुए, यहूदी को कहा जा चला जा। वो हैरान होकर कहता है अली नीचे गिराया तो उतारो गर्दन, कह रहे हो जा चला जा। फरमाया नहीं, अब तुझे कुछ नहीं कहना, माफ़ी है, जा चला जा। वो कहते हैं अली वजह तो बताओ। फरमाया पहले अली तुझसे लड़ रहा था अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, अब तूने अली के चेहरे पे थूका है, अब लड़ाई बन गई अली की अपनी ज़ात की। और अली का तरीका है कि अली ने अपनी ज़ात के लिए कभी किसी को कुछ कहा नहीं। हाँ, लेकिन पुत्र दूसरी तरफ याद रखना मेरे जवानों, पुत्र इसी मनहज पे आओ, इसी अंदाज को इख्तियार करो, मेरे लिए भी दुआ करो, अल्लाह मुझे भी ये रंग अता फरमा दे। अपनी ज़ात के लिए किसी को कुछ कहा, लेकिन तारीख कहती है, किताबें कहती हैं कि जब बारी आई अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों की, तो फिर हज़रत अली की तलवार इतनी चली और इस अंदाज से चली कि कमों पे 40,000 काफिरों की गर्दनें हज़रत अली ने अपने हाथ से उड़ाई हैं। लेकिन जदू अपनी ज़ात दी वारी आई, और पुत्र असी जदू लड़े हैं असी, इसलिए पुत्र मेरे जवानों, मेरे बच्चों, अपने गुस्से कंट्रोल करो, अपने आप को संभो और सीखो पुत्र। आपस में लड़ लड़ के क्या, 77 साल हजरत उन्होंने इंतजार किया। अब उन्होंने भी नारा बदल लिया, क्योंकि उनको पता है कि इन तिलों में तेल, अब उन्होंने भी नारा बदल लिया। अब वो भी नहीं कहते कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अब वो भी कहते हैं कश्मीर बनेगा खुद, क्योंकि उनको पता है ये अपना पाकिस्तान बचा लें तो बड़ी बात है, इन्होंने क्या कश्मीर बचाने आना है, ये क्या कश्मीर बचाएंगे, ये अपना पाकिस्तान बचा लें तो बड़ी बात है। इसलिए पुत्र होश में आओ और दीन सीखो, दीन सीखो, छड़ दो पुत्र है बिल सोना टुरया करो, बटन बंद रखा करो, तो हम थले रखा करो, सोना दलेर बनो। आपको नहीं बताना पड़ेगा कि मैं दलेर हूं, लोग कहेंगे दलेर। पर पुत्र दूसरी गल है, याद रखियो, दलेर ओ वे ओ अपने आप को दलेर समझियो कि कोई
ਜ਼ਾਲਿਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ वो भी रहता है। कोई जालिम जुल्म करने से पहले ये सोच के रुक जाए क्या इथे वो, फिर अपने आप ਨੂੰ ਦਲੇਰ। कोई किसी यतीम, किसी गरीब, किसी मिस्कीन पे जुल्म करने से पहले ये सोच के रुक जाए कि इस महल्ले विच वो भी रहता है, फिर अपने आप ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਸਮਝियो। ਤੇ ਜੇ ਇਹ रंग नहीं तो फिर दलेरी, फिर तो हम पुत्र अपने नफ्स के गुलाम हैं, फिर तो। इसलिए मेरे बच्चों, इकबाल दुआइयां देता रहा, हो हल्का यारां तो बरे शम की तरह नर, हो हल्का यारां तो बरे शम की तरह नर, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन दर। दुख ये है पुत्र असी एक कौम बन ही नहीं सके है, इत्थे कौम बनाने ਲਈ कुछ कीता ही नहीं गया है। और देख देख के अपने जवानों को हज़रत साहब दिल दुखता है कि हम किधर खड़े हैं हज़रत साहब। मैं इस बात को यहाँ ख़त्म कर देता हूँ, ये कह के जो इकबाल ने कहा था, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वसत सहरा दे, जवानों को मेरी याह सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे, आरजू मेरी यही है कि मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। अल्लाह पुत्र तड़ियाँ जवानियाँ पाकीज़ा कर दे, और अल्लाह ये बेमकसद जवानियाँ नू मकसद अता करे। अल्लाह इन्हां बेमकसद जवानियाँ नू मकसद है। इसलिए पुत्र जब भी यहाँ आना फकीर बन के आना, और फिर पुत्र जो दिल चाहता है तू लैके ते जाइए। बहुत तरक्की कर ली, बड़े बड़े माल बन गए हजरत, जो ये दावा रखते हैं कि जी हमारे पास A to Z सब कुछ मिलता है, आपको यहाँ आके कहीं और जाने की ज़रूरत, सब पुत्र जितने मर्जी ये बड़े बड़े माल बना लें, ये अपने दावे में पूरे उतर सकते नहीं। ना कोई ऐसा माल है, ना कोई ऐसा ये माल बना सकेंगे कि जहाँ से सुकून मिलता हो, ना कोई ऐसा माल है, ना ये बना सकेंगे जहाँ से बे औलाद को औलाद मिलती हो, बीमार को शिफा मिलती हो, बेघर को घर मिलता हो, जिसके पास बेटी है वो बेटा चाहता है तो बेटा मिलता हो, जिसके पास बेटा है वो बेटी चाहता है तो बेटी, कहीं। लेकिन पुत्र ये जिस जगह आप और मैं बैठे हैं, ये ऐसी शानों वाली जगह है, यहाँ से सारा कुछ ही मिलता है दसा है। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि किसी ने किसी के पास बैठ के लेने का तरीका सीखा हो। पुत्र लेने का तरीका तो दूर, आज तक हमें इस घर में आने के आदात नहीं आते हैं, क्योंकि काम भी नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा है, शेर व शायरी की भरमार है हजरत, काम ही नहीं हुआ हजरत। इसलिए होते होते क्या हुआ, मस्जिद से दूर, मस्जिद की शान, मस्जिद की का तकद्दुस। देखे ना आज हम क्या कहते हैं मस्जिद के लिए, हमारा अंदाज और अल्फाज क्या होते हैं। वो कितने चल रहे हैं, मस्जिद ते, वो कितों आए हैं, मस्जिद तू, ये कहते हैं ना। बल्कि जो ज़रा मस्जिद में थोड़ा ज़्यादा आने जाने वाला हो तो हम उसे क्या ताना देते हैं, और मस्जिद तड़ गया। लेकिन जो किसी MN या MPA के घर आने जाने वाला हो तो जरा मसीते बोता आ जाए तो उनकी कहने हैं तेरा MN या MPA साहब दे घर वाह आए जाए थे वो भाई टोर टप्पा होंदा है। देखिए ना कितनी गरीब सोच है, इस्लामी लिहाज से कितनी कमज़ोर सोच है। अल्लाह पुत्र बड़ा प्रोटोकॉल इस घर का, लेकिन काम नहीं हुआ कोई। बड़ा ही प्रोटोकॉल पुत्र, इतना प्रोटोकॉल है इस घर का कि किताबों में लिखा है कि जब इस घर की सफाई की जाए तो जो कूड़ा इकट्ठा हो, उस कूड़े को भी उस जगह ना फेंका जाए जहां आम घरों का कूड़ा फेंका जाता है। इस घर की सफाई के बाद जो मट्टी इकट्ठी होगी वो भी शानों वाली मट्टी है। इस घर का इतना प्रोटोकॉल है, लेकिन काम नहीं हुआ हजरत। इस हवाले से बताया नहीं गया, गुफ्तगू नहीं हुई, तरबियत ही नहीं हुई। इसलिए अब लोगों को नहीं पता कि ये जगह कितनी शानों वाली है। बड़ा ही प्रोटोकॉल पुत्र, बहुत बड़ा नाम है हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह। सौर कहते हैं बैल को, टग्गे नू, वच्छे नू सौर कहते हैं हजरत। अब देखें ना, सुफियान सौरी, सुफियान टग्गे वाला, ये तो कोई भी कभी अपने नाम के साथ ना लगाए। और हजरत सुफियान तो अपने वक्त के एक जलीलुल कद्र मुहद्दिस थे हजरत। अगर आपका इल्मी कद काट देखना हो, तज़किरतुल हुफ़ाज़, तज़किरतुल मुहद्दिसीन, और अगर आपका सूफियाना कद काट देखना हो तो हिलियतुल औलिया, हैं जी, दाता साहब की जो है वो कशफुल महजूब, हैं जी, बहुत बड़ा नाम। लेकिन सुफियान सौरी कैसे हो गए?
کیونکہ پتر اس پاک گھر کا پروٹوکول یہ ہے، اس گھر کی یہ شان و شوکت ہے، اس گھر میں آنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب اس گھر میں آنا ہے تو بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے اندر کیا کرنا ہے؟ دایاں قدم رکھنا ہے۔ یہ اس گھر کا ادب ہے، یہ اس گھر کا پروٹوکول ہے۔ لیکن لکھا ہے حضرت سفیان حاضر ہوئے، توجہ نہیں تھی، خیال کسی اور جانب تھا، تو کیا ہوا؟ دایاں قدم اندر رکھنے کے بجائے آپ نے پہلے بایاں قدم اندر رکھ دیا۔ جیسے بایاں قدم اندر رکھا تو آواز کیا آتی ہے؟ او شور، او بیل، کیا ہوا؟ تجھے ہمارے گھر میں آنے کے آداب بھی یاد نہیں رہے ہیں؟ اس گھر کی پتر اتنی شان، بس اتنا کرو پتر، کسی کول بہ کے آن دا طریقہ سیکھ لو، اور کسی کول بہ کے پتر لین دا طریقہ سیکھ لو، پھر جو چاہدے ہو لے جو، کوٹھی لے جو، گڈی لے جو، اولاد لے جو، سب کچھ ملتا جی، بس کسی کول بہ کے طریقہ سیکھو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کے ساتھ ہی میں بات ختم کروں گا، صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ حضرت جنید آپ فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں قتل ہو گیا، اور شک کی بنا پہ 20 بندوں کو پکڑ لیا گیا۔ حضرت وہ جس بندے نے قاتل کو قتل کر کے بھاگتے ہوئے دیکھا، تو کیونکہ اب ہم میں پتر ہزار ہا فرق ہیں آپس میں، ہاں جی، کوئی سر و ننگا بیٹھا ہے، کوئی ٹوپی والا ہے، اگر سر پہ ٹوپی ہے تو ٹوپی بھی مختلف سٹائل ہیں، ہاں جی، کسی نے امامہ باندھا ہے، اگر امامہ بھی باندھا ہے تو کسی کا کپڑا وکھرا ہے، کسی کا باندھنے کا سٹائل وکھرا ہے، کسی کی داڑھی ہے، کسی کی نہیں ہے، کسی کی چھوٹی ہے، کسی کی بڑی ہے، کسی کا سٹائل کچھ اور ہے، کسی کا کچھ اور، ہزارہ فرق۔ لیکن تب پگ سارے باندھتے تھے، کپڑوں کے 4 یا 5 رنگ ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، داڑھی شریف سارے رکھتے تھے، اس لیے سارے تقریباً ایک جیسے دکھائی دیتے تھے۔ اور جس نے قتل کیا تھا نا، وہ قاتل کو دیکھا تھا بھاگتے ہوئے، جب پولیس اس کو لے کے بغداد شریف میں نکلی تو اس کو جو ویسا نظر آیا اس نے کہا یہ بھی اس طرح کا ہے، یہ بھی اس طرح کا ہے۔ وہ 20 بندے پکڑے گئے، وہ لکھا ہے ایک بندہ وہ بھی پکڑا گیا جو اس وقت بغداد شریف سے گزر رہا تھا، اس کی منزل نہ بغداد تھی نہ وہ بغداد کا رہنے والا تھا، وہ گزر رہا تھا بازار میں، وہ دیکھنے والے نے کہا یہ بھی اسی طرح لگتا ہے، وہ بھی دھر لیا گیا۔ اب ہوا کچھ اس طرح، حضرت جنید فرماتے ہیں کہ رات تک وہ جو 19 تھے نا جن کا تعلق بغداد سے تھا، کسی کا جاننے والا حمایتی سفارشی ضامن آیا لے گیا کہ اگر قتل ثابت ہوا جی میں پیش کروں گا، وہ کلہ ہی رہ گیا۔ اس کو پتا تھا مجھے کسی نے بھی لینے آنا نہیں، مجھے کسی نے بھی چھڑوانے آنا نہیں، اور اس نے کسی سے طریقہ سیکھ رکھا تھا، اس لیے اس نے سر رکھا سجدے میں اور عرض کرتا ہے رب کریم تیری شان ہے عالم الغیب والشہادہ، اور تو جانتا ہے کہ میں نے قتل کیا نہیں۔ وہ جو 19 چلے گئے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا حمایتی سفارشی جاننے والا ضامن آیا لے گیا۔ رب کریم میرا تو بغداد میں کوئی بھی نہیں جو آ کے مجھے چھڑوائے، اس لیے میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو۔ بار بار وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا جائے، پتر کیسے ہو سکتا ہے کوئی اس انداز سے اپنے اللہ کو پکارے اور اس کا اللہ اس کی پکار نہ سنے کوئی بھی ایسا؟ یہ تو پتر پکارتا ہی کوئی نہیں، اور اگر پکاریں گے بھی تو بے یقینی سے، بے دہانی سے، ساتھ پہلے 10 چور دروازے سوچ رکھے ہیں، یہ اللہ نے نہ دیتا تو پھر بینک کولو پیسے لے لیں گے، یہ اللہ نے نہ دیتا تو پھر دودھ چ پانی پا لواں گے، بھائی پیسوں کے لیے کر رہے ہیں یہ سارا۔ اللہ نے نہ دیتا تو ملاوٹ کر لیں گے، اللہ نے نہ دیتا تو پہلے ہی ہمارا ارادہ ہی ہوتا ہے، ہاں جی۔ کون اس لیول پہ سارے دروازے بند کر کے صرف ایک دروازہ، وہ اللہ کا دروازہ، کون اس انداز سے مانگتا؟ پتر مانگتے صحیح کدی۔ پھر میں یہاں میاں محمد بخش صاحب کو ہی پڑھوں گا، کمال کر جڑے پیتیکل بیٹھے سن اصل حضرت، کمال کر گئے حضرت سائیں دمڑیاں والی سرکار دا فیض ہے، کسی پیتیکل بیٹھے ہیں، کیا کرتے ہیں اللہ کی؟ در تیرے تے میں اڑیاں کر ساں، یا اللہ اج میں تیرے دربار انج ضد کراں گا، کیویں؟ در تیرے تے میں اڑیاں کر ساں تے جویں بال ایانا، ایک نکی جئی ضد کر بیٹھی میں خالی نہیں جانا۔ آؤ کسی دن ایسے دینا کہ خالی آؤ نا پتر کس دن
سارے بوئے بند کر کے، سود، رشوت، ملاوٹ، دھوکھا، بےایمانی، فراڈ، سب دروازے بند کر کے، یا اللہ تو ہی دینا ہے، تیرے کولو ہی لینا ہے، میں خالی آؤ نہ پتر کسی دن ایسا کس طرح ہو سکتا پھر خالی جان دا چلے ہو پیسے کی شے نے۔ مکیش امبانی ویکھو نا، اتنا اللہ کو ناپسند ہے شرک، کیا کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک نہ کریو کیونکہ شرک دی معافی دینی، باقی جدے تے چاہواں گا معاف کر چھڑ، لیکن شرک دی معافی اللہ کو اتنا ناپسند ہے شرک۔ مشرک ہے مکیش امبانی، کنا کو پیسہ مالکاں نے دے چھڑے حضرت صاحب پتر، جے پیسہ واقعی او ہوندا جو تسی تے میں سمجھ بیٹھے ہیں تے اللہ مکیش امبانی نو 1 روپیہ بھی دیندے۔ بل گیٹس یہودی ہے، مغدوب نے اللہ دے، اللہ بل گیٹس نو 1 روپیہ بھی دیندا پتر، ہے تے شاہی ککھ نہیں سی ہے، چلیا تھوڑا جہا پیراں تے پار پا، او تیرے لیے اسی اور بڑے تحفے رکھے نے، لیکن پیراں تے پتر پار ہی نہیں پیا، اسی اٹویا ٹپ ہی نہیں سکے ہے، ساڈے کول سپیڈ بریکر لنگے ہی نہیں گیا کوئی بھی، تیرے لیے تے اور بہت عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، اور مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، پیسہ کی شے پترا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ ہم میرے پترو پیراں تے پار پاؤ تھوڑا سا یار، تھوڑا جہا پیراں تے پار پاؤ، نہ اس رستے آؤ، اس رستے آؤ، اپنے اللہ کو منگو، حضور دے صدقے منگو، حضور دے طفیل منگو پتر، تہاڈے کول تے اہل سنت اے بھی آپشن ہے، اہل بیت اطہار دا واسطہ دے کے منگو، صدیق اکبر دا واسطہ دے کے منگو، اے او نا نے اللہ موڑ دا نہیں، تہاڈے کول تے اہل سنت آپشن ہی بڑے نے میرے پترو، ایس پاسے آؤ ہیں اپنے اللہ کو، در تیرے تے میں اڑیاں کر تے جیویں بال ایانا، ایک نکی جئی زد کر بیٹھی میں خالی نہیں جانا، تے پتر جی کو آیا ہی ایس دین تے ہوئے کہ میں خالی، تے پھر وہ خالی جان دیندے بھی، میں نے کہا نا پتر ہمارا سٹیٹس کیا ہے، فقیر، لیکن ہم فقیروں کا بھی کیا حال ہے کہ اگر ہمارے گھر بھی کوئی آ جائے اور آنے والا اگر گرمی میں آئے تو آتے کیا ہوگا، دودھ ٹھنڈا، روح افزا، گوند کتیرا، تخم ملنگا، جوس، کچی لسی، دودھ سوڈا، اور اگر مہمان سردی کا ہے چائے، ابلے انڈے، بسکٹ، کیک رس، پیزا، پیٹیز، اور جب کھانے کا وقت آئے گا تو پھر میں کہنا فقیرہ تیرے گھر جے کو آئے تے اینا کچھ کھا کے جاندہ ہے، تے پھر جے فقیر اپنے مالک دے گھر آ جائے تے کس طرح نہیں جائے گا پتر، تیرے میرے گھروں کو خالی نہیں گیا، تیرے میرے گھروں کو دی خالی نہیں گیا، جنہاں دا سٹیٹس کی ہے فقیر ہے، روز آدھی کی شان ہے واللہ غنی حمید، روز آدھی کی شان ہے انکا علی کل شیء قدیر، وہ ذاتی کی شان لہو مقالید السماوات والارض، کس طرح خالی میں نہیں سمجھا، بس پتر ایک آن دا طریقہ سکھو، آن دا ادب پتر، سر کج کے آنے، اس کر دی شان ہے بچے، ویہو نا پتر شادی کارڈ تے ککھ بھی نہیں لکھے آندا، سارا کچھ ہی کر کرا کے جاندے، کبھی شادی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے آپ نے کہ نہا کے آنا ہے، شادی کارڈ پہ کبھی لکھا ہو کہ نویں کپڑے پا کے آنے، کبھی شادی کارڈ پہ لکھا ہو کہ خوشبو لا کے آنی، کچھ سارا کچھ، لیکن ایتھے پتر لکھیا ہے وضو کر کے آنا ہے، سر کج کے آنا ہے، ایتھے اللہ دا ذکر کرنا ہے، دروشی کر کے تو ویکھو پتر کدی ہے، بات بڑھتی جائے گی، میں بات کو سمیٹ لیتا ہوں، حضرت وہ بار بار وہ پھر دریا رامن جوش میں، اور لکھا ہے حضرت جنید فرماتے ہیں کہ ہارون کا زمانہ تھا، عباسی خلیفہ، اور وہ اپنے پلنگ پہ میٹھی نیند کے مزے لے رہا تھا، پلنگ ہلیا، ہارون مارے خوف کے اٹھ بیٹھا کہ شاید زلزلہ آ گئے، لیکن جب اٹھا تو زلزلہ کوئی نہیں، کان میں آواز پڑتی ہوئے ہارون تو میٹھی نیندر دے مزے لینا، اتنے ساڈا بندہ رو رو کے سانو پکارتا پہ، جا جا کے رہا کر، ہارون نے مارے شوق کی کون ہوئے گا، سارا بغداد بھرا ہے، قاضی صاحب بھی ہیں، میرے وزراء بھی ہیں، گورنر بھی ہے، سب ہیں، لیکن بادشاہ کو اٹھایا گیا، کیا ہوگا وہ، کتنا اللہ کا خاص ہوگا، اللہ کو کتنا اس سے پیار ہوگا، بادشاہ ہی اٹھا دیا گیا،
نہ سر پگ بنی نہ پیرے جتی پائی، انجی نسیا، جا کے قید خانے کا دروازہ کھلوایا، ایک کمرہ ویکھیا، لیکن کوئی اس وضع قطع کا بندہ نہیں نظر آیا کہ جس کو دیکھ کے لگے کہ یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ سارے شکلوں چور ٹھگ، پھر دوبارہ دیکھا، پھر نہیں، پھر دوبارہ دیکھا، کیونکہ اس کمرے کی طرف اسے لے جایا ہی نہیں گیا، کیونکہ سپاہیوں نے سمجھا کہ شاید سارے چلے گئے، ان کو نہیں پتا تھا ایک اندر ہی ہے یہ۔ ہارون مایوس ہو کے جب واپس لوٹ رہا تھا اور اس کی کوٹھڑی کے سامنے سے گزرا تو کان میں آواز پڑی، رب کریم تو جاننا ہے میں قتل کی تھا نہیں، وہ جڑے انہی ٹر گئے، ہو سکتا قاتل ہو، لیکن کسی دا میتی سفارشی جانن اللہ زامن آیا لے، رب کریم میرا اتھے کوئی نہیں جڑا مینوں بھی چھڑوائے، اس لیے میرا میتی تو، میرا سفارشی تو، میرا جانن اللہ تو، میرا ضامن تو۔ ہارون سمجھ گیا اسی کی وجہ سے اٹھایا گیا، دروازہ کھلوایا، جا کے اس کو سجدے سے اٹھا کے سینے سے لگایا اور کہنے لگا وہ بڑا ہی ڈاڈا ہے، ستا بادشاہ ہی ٹھوا لے، بڑا ہی ڈاڈا، ستا بادشاہ ہی ٹھوا لے، بڑی تیری پریت ہے، بڑا تیرا اپنے رب دے نال پکا بندگی والا تھا، سارا بغداد بھریا پیا ہے، کسی نے نہیں ٹھوایا، بادشاہ ہی ٹھوا لے، ستا چل میرے نال۔ اس کو لے گیا، کیا ہوں سو جا، فجر ملاقات ہوئی، فجر کٹھی پڑی، پڑھ کے وزیر نو بلایا کہ اینو لے جاؤ، نو آؤ تو آؤ، سونے کپڑے پوا کے میرے دربار لے آؤ، اور دوسرا کام میں کرو، آج پورے بغداد چلان کرو، آؤ آؤ، آ کر اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے۔ ہاں یہ ہوندا ہے، لیکن ادو ہوندا ہے کہ جدوں آن والا اس نظریے نہ آئے، میں خالی نہیں، میں خالی نہیں، جا ہوندا ہے پتر، بادشاہ بھی ٹھوائے جاندے نے، لیکن آن والا ایتھوں پکارے، اور کس طرح پکارے، میں خالی نہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔